اس میں میرا اور آپ کا معاون بننا یہ اپنی دین اور دنیا کو آباد رکھنے کا سبب بھی ہے اور بالخصوص اپنی آخرت میں نجات کا سبب بھی ہے۔ اسی حوالے سے مختصراً چند معلومات عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس مہینے کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تقریر صرف چسکے کے لیے نہ سنیں کہ فلاں صاحب پہلے بڑی زبردست تقریر کرتے تھے، آج کوئی صوفیوں والی تقریر ہے۔ میری تقریر الحمدللہ اب بھی وہ پہلے والی ہے۔ صرف سننے والے حوصلہ پیدا کریں، نظام کو چلانے والے حوصلہ پیدا کریں، انشاءاللہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عقیدہ نظریہ بھی وہی ہے انشاءاللہ، مشن کاز بھی وہی ہے، نعرہ جذبہ بھی وہی ہے۔ اور ابھی راز صاحب جنگی صاحب کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں کراچی سے پشاور تک 22 فروری کو آپ نے بہت سارے حضرات کو سنا ہوگا۔ میں تنقید کے لیے نہیں، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ حق نواز حق نواز حق نواز تو سارے کہتے ہیں، حق نواز کا کام کیا تھا، کاز کیا تھا، یہ تفصیل کوئی نہیں بیان کرتا۔ اور آپ موقع دیں گے تو انشاءاللہ یہ ناچیز ہے، کمزور ہوں گناہگار ہوں، لیکن جہاں عنوان ہوتا ہے وہاں اس تفصیل کو بیان کرتا ہوں۔ 22 فروری کو میں نے بیان کیا الحمدللہ کہ حق نواز چاہتے کیا تھے، حق نواز کہتے کیا تھے، حق نواز کا مشن کیا تھا، حق نواز کا نظریہ کیا تھا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اس وقت رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے اور ہم اور آپ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان جس طرح ہم اپنی شادی بیاہ کی یا ہم کسی اور اچھے کام کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سامنے رکھ کر، آپ کے اسوہ حسنہ سامنے رکھ کر ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ کیا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ ہے نا کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، فتنوں کا دور ہے کہ پہلے رمضان کی تیاری کا رجحان بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اب اگر ہم تیاری کرتے بھی ہیں تو رمضان کی نہیں کرتے، عید کی تیاری کرتے ہیں۔ عید کی تیاری بھئی مہنگائی ہو رہی ہے اور جتنے دن قریب آئیں گے عید کے ریٹ ہر چیز کے بڑھ جائیں گے۔ چلو بھئی جلدی سے کپڑے لے لو، چوڑیاں لے لو، جوتے لے لو اور جناب میک اپ کا سامان لے لو۔ عید کی تیاری، حالانکہ عید کی تیاری کو حکم نہیں ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، اپنے لیے اچھی چیزیں خریدنی چاہیے، لیکن جس چیز کا حکم دیا گیا پہلے اس کی تو فکر کرے نا۔ اس کی تیاری نہیں ہے اور عید کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر رمضان کی ہم تیاری کریں بھی تو ہماری رمضان مبارک کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ بھئی بازاروں میں رش ہو جائے گا، روزہ ہوگا، سامان خریدنا مشکل ہوگا، اس لیے پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لو، راشن اکٹھا کر لو، کھانے پینے کی چیزیں اکٹھے کر لو۔ یہ ہماری رمضان کی تیاری ہے۔ یہ بھی کریں، ٹھیک ہے روزہ رکھ کر افطار کرنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، اللہ نے دیا ہوا تو ضرور استعمال کریں، لیکن شریعت کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے۔ اس تیاری سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جن چیزوں سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کی لین کو درست کر سکتے ہیں، ہم جنت کے معاملات کو کلیئر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کی پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔ باقی چیزیں یہ ضمناً اس کے ساتھ شامل ہیں کہ آپ سحری افطاری کی بھی تیاری کریں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ شعبان میں آپ روزوں کا اہتمام زیادہ شروع فرما دیتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنے روزے رکھتے تھے، یوں لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے کوئی ناغہ نہیں ہوگا۔ کتنا اہتمام ہوتا تھا، کیونکہ رمضان روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، وہاں فرض روزے ہیں، کتب علیکم الصیام، ان کے لیے تیاری اور پریکٹس یہ ہے کہ ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ سحری کے وقت اٹھنے کے معمولات بھی بن جائیں، اور جب اچانک کھانے کا ٹائم تبدیل ہوگا اس میں تھوڑی طبیعت متاثر ہوتی ہے، تو جب ہم ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے تو وہ ترتیب بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بڑے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک
مبارک آنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ کر لیتے 2 4 5 6 دن تاکہ یہ آپس میں مکس نہ ہو جائیں، تو اس اہتمام سے روزے کثرت سے شعبان میں رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم شعبان میں روزوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ اس کثرت سے نہ رکھ سکیں، چلو حضور کی سنت سمجھ کر اور پریکٹس کے طور پر 2 4 5 10 روزے تو رکھ لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے بھئی اگلا مہینہ ہم نے روزے گزارنے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی انداز میں تیاری یہ ہو کہ گھر کی صفائی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی ہونی چاہیے، جانمازوں کو نئے سرے سے دھو لیں اور ان کو پاک کر لیں، بستر کی چادریں پاک کر لیں، قرآن پاک دیکھ لیں گھر میں کتنے موجود ہیں، سپارے کتنے موجود ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے، جب سارے پڑھنے لگ جائیں گے تو باری باری پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو دیکھ لیں مسجد میں گھر میں قرآن پاک کتنے ہیں اور پھر اس کی تلاوت کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر پہلے تھوڑا پڑھتے تھے، نیت کرنے کہ اس رمضان میں روزانہ تو میں تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، رمضان میں میں نے اتنی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اتنے قرآن پاک کے ختم کرنے ہیں۔ مرد بھی اس کا اہتمام کریں، عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، بچے جوان بھی اس کا اہتمام کریں اور بچیاں بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری۔ اسی انداز میں نمازیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام موجود ہے اچھی بات ہے، لیکن مزید اس کو اہتمام میں لائیں، اور اگر اس 5 وقت میں سستی ہے ابھی سے تیاری کر لو کہ اگلے مہینے سے میں نے اہتمام مزید مضبوط کرنا ہے، عادت ابھی سے بنانی ہے۔ اسی انداز میں ذکر اذکار پہلے کتنا کرتے تھے، تھوڑا کرتے تھے، تو اس میں کثرت پیدا کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو درود شریف بہت زیادہ پڑھیں گے، استغفار زیادہ کریں گے، کلمہ شریف زیادہ پڑھیں گے، اور اگر پہلے بالکل ہی نہیں کرتے تھے تو ابھی سے اس کا آغاز کر لیں، 2 4 تسبیحاں پڑھنا شروع کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں کثرت پیدا کر دیں گے۔ یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزوں کا اہتمام ہے، نماز کا اہتمام ہے، اور اس اہتمام سے جذبے سے جب ہم تیاری کریں گے تو پتہ لگے گا کہ رمضان کے آنے سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت حضور کے امتی، بحیثیت صحابہ اہل بیت کے غلام ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اور جس کو رمضان کے آنے سے تکلیف ہو رہی ہو نا کہ یار وہ کیا ہے گرمیوں کے روزے ہیں، بڑی مشکل ہوگی اور نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، کھانا پینا رک جائے گا، وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ ایک ہے کہ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، کوتاہی علیحدہ بات ہے۔ ایک ہے بعض مسلمان اچھے خاصے وہ اس ماحول سے پریشان ہوتے ہیں، اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ یار یہ مہینہ آگے اب دیکھیں نہ سگریٹ پی سکیں گے، نہ نسوار رکھ سکیں گے، نہ کھانا پینا، یہ کیا ہر وقت سر میں درد ہوگا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی سوچ کسی جگہ بھی موجود ہو، خدا را اپنی اصلاح کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے اسی شعبان کے مہینے میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا پہلا جملہ یہ ہے، عقل فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، میرے صحابان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظیم بھی ہے، بڑا برکتوں والا بھی ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی، توجہ کرنا، لفظ عظیم حضور نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظیم ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ عظیم جس چیز کے متعلق، جس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آ جائے، وہ گویا کہ اس چیز کی عظمت کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ جیسا آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے ہمارا رب، ہمارا اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظمتوں والا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اس اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی عظمتوں والا نہیں ہے۔ اسی انداز میں گناہ مختلف موجود ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈکیتی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، صحابہ اہل بیت کی بے گستاخی بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم عظیم ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی انداز میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، صحابیات پر، ازواج مطہرات پر الزام تراشیاں ہوئیں، لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو الزام لگایا، قرآن کریم کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ اتنا عظیم بہتان ہے کہ اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں۔ اور چلتے چلتے قرآن بیان کرتا ہے
کہ انک لعلی خلق عظیم. انبیاء سارے اخلاق والے، صحابہ بھی اخلاق والے، اہل بیت بھی اخلاق والے، محدثین بھی اخلاق والے، مفسرین بھی اخلاق والے، اور تابعین تبع تابعین بھی اخلاق والے، علماء اولیاء بھی اخلاق والے، سارے مسلمان بھی اخلاق والے. لیکن قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اخلاق، فرمایا جتنے بڑے اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، فرمایا دنیا میں اتنے بڑے اخلاق والا کوئی نہیں ہے، آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور یہاں اصلاح کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، ہم مسلمان کبھی کبھی کفار سے متاثر ہو کر، کوئی کسی یہودی سے متاثر ہوا، کہیں امریکہ رہ کے آیا، کہیں برطانیہ رہ کے آئے، کسی عیسائی سے متاثر ہوا، کسی اور کافر سے، شیعوں سے متاثر ہوا، قادیانیوں سے متاثر ہوا، ہندوؤں سے متاثر ہوا، سکھوں سے متاثر ہوا. ان غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کبھی کبھی ہم اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں، یار آپ ویسے ہی فلاں کو کافر کہتے ہیں، میں تو اس سے ملا ان کا اخلاق بڑا ہے، وہ یہودی فلاں بڑے اخلاق والا ہے، فلاں قادیانی بڑے اخلاق والا ہے، فلاں بدبخت بڑے اخلاق والا ہے. اگر غلط فہمی سے یہ جملہ مجھ سے نکلا، اس کی اصلاح کر لیجئے، استغفار کر لیجئے. اور اگر جان بوجھ کر آپ متاثر ہو کر کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیے پہلی بات تو قرآن کریم کی آیت کی مخالفت. قرآن کہہ رہے سب سے بڑے اخلاق والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر اخلاق والا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے بڑے اخلاق والا کہہ رہا ہے. ہم کلمہ نبی کا پڑھیں، امتی نبی کے کہلوائیں، اور محبت و استحباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں. اور جب اخلاق کی بات آئے تو ہم کہیں کہ فلاں کافر کا اخلاق بڑا ہے. خبردار، کافر کا اخلاق کبھی اخلاق نہیں ہوا کرتا، وہ فراڈ ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ فریب ہوتا ہے. میں اس کافر کے اخلاق کو کیسے اخلاق والا مانوں جو تیرا تو احترام کرتا ہے، تیرے رب کا احترام نہیں کرتا، تیرا حیا کرتا ہے، تیرے پیغمبر کا حیا نہیں کرتا، تیرا لحاظ کرتا ہے، اللہ کے کلام قرآن کا لحاظ نہیں کرتا، وہ تیرا احترام کرتا ہے، صدیق اکبر کا احترام نہیں کرتا، عمر و عثمان و علی کا احترام نہیں کرتا، حسن و حسین و معاویہ کا احترام نہیں کرتا، ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت ہے ان کا احترام نہیں کرتا، صحابہ کا احترام نہیں کرتا، قرآن کا حیا نہیں کرتا. وہ مجھے اور آپ کو جھک کر کے سلام کرے، آپ کہیں یہ سپاہ والے ویسے ان کو کافر کہتے ہیں، وہ فلاں شادی میرے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتا ہے، جھک کر کے سلام کرتا ہے، مالی طور پر میری خدمت بھی کر دیتا ہے، میری دعوت بھی کرتا ہے، میرے گھر میں راشن بھی بھیجتا ہے. خبردار، یہ اس کا اخلاق نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. وہ تیرا حیا کرتا ہے، تیرے رب رسول اور قرآن کا صحابہ کا حیا کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. علامہ علی شیر حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حضرت جی کہتا ہے، ہمیں جھک کر کے سلام کرتا ہے، ہمیں جھپیاں اکڑ کے ڈالتا ہے، آپ ان کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے وہ آپ کو حضرت جی کہہ کر جھک کر سلام کرتا ہے، وہ صدیق اکبر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ وہ حضرت صدیق اکبر کا حیا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. سب سے بڑے اخلاق والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اسی انداز میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. قرآن کریم کی صفتیں قرآن کریم نے بہت سارے انداز میں الفاظ میں بیان فرمائے کہ یہ قرآن کریم بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے، یہ قرآن مبین بھی ہے. اسی میں فرمایا یہ قرآن عظیم بھی ہے. کیا مطلب؟ آسمان سے تورات زبور انجیل بھی نازل ہوئی، یہ اللہ کی کتابیں ہیں. 127 صحیفے کم و پیش بھی نازل ہوئے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. یہ آسمانی کتابیں اور صحائف ہوں یا دنیا بھر کی کتابیں ہوں، قرآن فرمایا اتنا عظیم ہے کہ اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب عظیم نہیں ہو سکتی. بات سمجھ لے. اور کیوں نہ عظیم ہو،
کہ جس کے پڑھنے سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے، 10 گناہ معاف ہوں، 10 درجات بلند ہوں۔ قرآن کیوں نہ عظیم ہو کہ جس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرمائیں، گناہوں کو معاف فرمائیں۔ جس پر ایمان لانے سے، جس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ پاک جو ہے اس قرآن کو دلوں کے لیے شفا بنا دے اور روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنا دے، اس قرآن کریم کی تلاوت کو ہماری ہدایت کا سبب بھی بنا دے، نجات کا سبب بھی بنا دے، اور اسی قرآن کریم کی تلاوت کو رب تعالیٰ ہمارے لیے دنیاوی کامیابی کا سبب بھی بنائے۔ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے اللہ پاک نے درس انقلاب بھی بنایا اور ضابطہ حیات بھی بنایا۔ اسی میں کامیابیاں دنیا میں بھی ہے، اسی کلام اللہ پر عمل کرنے میں کامیابیاں آخرت میں بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی؟ آپ کے اسی مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب کے بیٹھ کر پڑھنے والے غریب طلباء، جامعہ صدیقیہ میں قرآن پڑھنے والے طلباء، دنیا بھر کے مدارس میں قرآن پڑھنے والے طلباء، جب میدان حشر لگے گا تو اس میدان حشر میں دنیا بھر کے بڑے بڑے مالدار بھی ہوں گے، بڑے بڑے عیالدار بھی ہوں گے، بڑے بڑے اقتدار والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے حکمران بھی ہوں گے، بڑے بڑے نامور لوگ ہوں گے۔ ان سب کی موجودگی میں اللہ جس کو مخاطب کرے گا وہ آپ کے جامعہ عمر بن خطاب اس بستی کی پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بچے کو مخاطب کریں گے۔ رفتار آئینہ فلاں حافظ قرآن کہاں ہے؟ یہ سارے بڑے بڑے جو مدرسوں کے مخالف ہیں، مدرسے ختم کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم انگریز کو فار تو کرنا ہی چاہتے ہیں، یہ جو ان کے ایجنٹ بھی ان کے اعلیٰ کار بن کر یہ بند کر دے گا۔ جب ایک بار کہہ دیا میرے تقریر پھر اسی پر شروع ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جن کو ان چیزوں کا شوق ہے نا، وہ جب آیا کریں آپ جی بھر کے بنایا کریں تصویر۔ یہ شرن بھی غلط ہے اور الحمدللہ اس ناچیز کا مزاج میرا کیا، میری کیا حیثیت ہے جب قرآن و سنت کا مزاج نہیں ہے؟ اس نے ہمیں تباہ کیا ہے، یہ تصویر کشی نے ہمیں تباہ کیا۔ ہمارے 80% ساتھیوں کی شہادتیں، گرفتاریاں اس تصویر کی وجہ سے ہوئی، اور پہلے گھر کے اختلاف گھر میں رہتے تھے۔ اب یہ آپ جو ڈرامے بازیاں شروع کر دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کے پیچھے پوسٹیں چلاتے ہیں، پھر ایک تصویر، جماعت کا کام ٹکا نہیں کرنا، قیادت آئے گی کندھے سے کندھا ملا کر تصویر بنا لینی اور بتانا کہ اصل جماعت تو میں ہوں، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور ان کو میں کئی بار حضرات کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ خدا را آپ خود بھی بچا کرے اور ان کو بھی منع کیا کرے۔ حق نواز نے کبھی شوق سے تصویریں نہیں بنوائی تھی، اسار فاروقی اعظم حیدری نے کبھی تصویریں نہیں بنائی تھی۔ اب ہمارا تصویری کام زیادہ ہے، تعمیری کام ختم ہو گیا، اس کی طرف ہم بہت کم آتے ہیں۔ میں نے حضرت بڑے سے بھی درخواست کی مدینہ طیبہ میں، حضرت کہتے ہیں محبت ہے، میں نے کہا محبت کرنے والوں کو اکٹھا کرے نا، یہ تصویریں نکالنے والے 1000 جب آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائے تو انہیں کہیں آئیں اسلام آباد جا کر بیٹھتے ہیں، صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرواتے ہیں، مہینہ بیٹھنا پڑے، سال بیٹھنا پڑے، جیل میں جانا پڑے، گولی کھانی پڑے، ہتھکڑی پہننا پڑے، تو آئیں ذرا محبت کا اظہار ہمارے ساتھ کرے نا۔ اگر 10-12 کے علاوہ کوئی آ گیا تو میرا نام بدل دے۔ یہ ملا چوری والی محبت ہوتی ہے، آپ ناراض نہیں ہونا، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کراچی سے پشاور تک پورے سعودی عرب میں، حجاز مقدس میں جہاں جہاں الحمدللہ گئے ہیں، ہر جگہ پر اس کا رد کیا۔ آتی ہیں میری تصویریں بھی آتی ہیں، وہ یہی ہوتا ہے دھوکے سے نکال لیتے، منع کرنے کے باوجود نکال لیتے۔ تو یہ کوئی کام نہیں ہے شریعت کا، اگر یہ کام ہوتا نا تو ہمارے اکابر اس کا پہلے حکم دیتے، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیتے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا جی، وہ میں روزہ مبارک کے باہر بیٹھا تھا، ایک مفتی صاحب نے میرے ساتھ لمبی بحث شروع کر دی، میں نے کہا یار بس کر، کہتے جی آپ بڑے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب یا فلاں صاحب بڑے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب یہ جائزہ کر سکتے ہیں آپ۔ میں نے کہا وہ بڑے ہیں یا روزہ مبارک میں جو مفتی صاحب آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ بڑے ہیں؟ آپ کا فتویٰ ان اشد الناس عند اللہ عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر کشی کرنے والے کو ہو۔ اب آگے یہ جو تعویلیں ہم نکال رہے ہیں نا جی، وہ ہاتھ سے تصویر بنائے، حدیث میں کیا یہ جملے ہے کہ موبائل پہ بنا سکتے ہو، ہاتھ سے نہیں بنا سکتے؟ کسی روایت میں یہ جملے ملتے ہیں؟ یہ ہماری تعویلیں ہیں۔ پھر جب کفر کے فتوے دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مطلقاً کافر ہے، ہم کہتے ہیں کلیئر کافر ہے، اس میں عشریہ اور اس کا فلاں سے تعلق ہے، آپ کا فتویٰ ہے، تو پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ مطلق مقید کی بحث چھیڑ کر کے کہہ دیتے نہیں جی آپ نے شعروں کو کافر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان چکروں میں نہ پڑو، جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہمارے اکابر کو اس کے مطابق طرز عمل رہا ہے۔ فی زمانہ کے اعتبار سے کبھی رخ کسی کا ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو خراب کرتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث ہے اس کے اوپر عمل کریں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے بڑے بڑے بھی موجود ہوں گے، دولت مند بڑے، اقتدار والے بڑے، حکمرانیت میں بڑے، ہر اعتبار سے بڑے، اللہ ان سب بڑوں کو چھوڑ کر، اس میں ناراض نہ ہونا تو جملہ میں کہتا ہوں بڑوے بھی ہوں گے، وہ کراچی والوں کی زبان میں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام دے کر کہیں گے آئینہ فلان، اس حافظ قرآن کو کھڑا کیجئے، وہ کدھر ہے جو عمر بن خطاب میں اس بستی میں بیٹھ کر میرا کلام معصومانہ زبان سے پڑھا کرتا تھا؟ یا اللہ یہ موجود ہے، حکم فرمائیے۔ اللہ کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، اسے کہو کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ اب قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ ثابت کر سکتے ہو 6666؟ کبھی ہمارے پنڈی اسلام آباد میں آ جانا، ہمارے ہاں الحمدللہ لڑائیاں، اختلاف، جھگڑے نہیں ہیں، تصویر کشیاں نہیں ہیں، وہاں عملی جماعت کا نظریاتی کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علمی مذاکرہ ہر مہینے میں ایک رات، کہ یہ جو تمہیں فیس بک پر یوٹیوب پر بڑکایا جا رہا ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر سے حق مانگنے آئی تھی نبی کی بیٹی تو آپ نے نہیں دیا، یہ دیکھو بخاری شریف لکھی ہے، اب ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، یار یہ اتنی بڑی الزام لگا رہے ہیں، اس کا ہم جواب کیا دیں؟ جواب تلاش کرو گے تو ملے گا۔ وہ واقعہ کرتاس کے حوالے سے حضرت عمر پر تورہ کر جاتا ہے، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ابھی سنیت کے لبادے میں جس میں پچھلے عرصے میں ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کو، کہ جنہوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے اچھا کردار ادا کیا، کعبے کے ساتھ چلے، اور وہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مناسب آدمی ہے، لیکن کہیں سے تو دشمن نے محنت کر کے زہر گھولا ہے ان کے دماغ میں، تو انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہم سیاست معاویہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو کفریہ جملہ بنتا ہے، تو یہ دشمن کی محنت ہے اور ہماری محنت ہے بس اس کی ٹانگ کھینچ، اس کی ٹانگ کھینچ، اس کے پیچھے پوچھ چلا، اس کے پیچھے پوچھ چلا، اس کو کہہ دے یہ مشن چھوڑ گیا ہے تو تو نے کون سا مشن پکڑا ہوا ہے؟ یہ انداز ہمارا ہے، اس طرح نہ کرو، عملی کام کی طرف آؤ۔ 6666 یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ ابھی قرآن پاک اٹھاؤ اور 10 منٹ لگیں گے، اول تا آخر آیات گن لو، سورت، ہر سورت کے شروع میں سورت میں کتنی آیات ہیں وہ لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ موبائل پہ جمع کرتے جائیں، 10 منٹ میں ساری جمع ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کی آیات بنتی ہے 6236 بنتی ہیں، کتنی ہیں؟ 6236 بنتی ہیں، تو 6236واں درجہ حافظ قرآن کا جنت میں ہوگا، اور ایک درجہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا۔ ہم تو لوکل بسوں میں سفر کرنے والے ہیں نا، مکہ دھکا مار کے کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ دے دے، باقی سیٹ خود بنا لیں گے، کیا خیال ہے؟ تو جنت کے لیے بھی ہماری محنت اتنی ہے، بس اتنی نماز یا اتنی تلاوت کر لو کہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، باقی جنت میں جگہ خود بنا لیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، اس جنت کے حصول کے لیے عام مسلمان تو عام مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو بھی امتحان و آزمائشوں میں آزمایا ہے اور ہلا ہلا کر کے رکھ دیا کہ انبیاء بھی پکار اٹھے بتا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، پیغمبر بھی پکار اٹھے، صحابہ بھی پکار اٹھے، تو جنت میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ سامنے احمد علی خان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آسان طریقہ وہ ہے جس پر یہ چل کر کے گئے، جنت میں جانے کا آسان رستہ ہے جس پر یہ چل کر کے گئے۔ صحابہ اکرام کے شہداء سے لے کر میری جماعت کے شہداء تک، مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ تک، اور آپ کے بکر ضلع میں اس بستی سمیت جتنے بھی شہداء ہیں، ان سب تک ایک ہی رستہ آسان ہے، ادھر جامع شہادت نوش کیا، ادھر جنت میں چلے گئے۔
ادھر ہورے دکھا دی گئی، ادھر محلات دکھا دیے گئے، ادھر ایمان کا جبہ پہنا دیا گیا، ادھر مغفرت و بخشش سے اعلان کر دیے گئے۔ یہ جنت کا مختصر ترین موٹر وے سے بھی زیادہ آسان رستہ ہے جامع شہادت نوش کرنا۔ یا پھر یہ حافظ قرآن ہے، یہ پڑھ رہا ہے قرآن، عمل کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے، مدرسے کو آباد کر رہا ہے، میں اور آپ اس کے معاون بن کے اور مالی تعاون میں بھی اس کے اشاعت کا سبب بن رہے ہیں، بچوں کو داخل کرا کر کے بھی اس کی اشاعت کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن، یہ پڑھانے والا قیامت کے دن، جس کے لیے آقا نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والا قرآن، پڑھانے والا قرآن، سیکھنے والا قرآن، سکھانے والا قرآن، یہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے لیے اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی 6236واں درجہ تیرا درجہ جنت میں ہوگا، اور ایک درجہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، خود بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ میں بات کر رہا تھا، حضور نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے، جس طرح قرآن ساری کتابوں میں عظیم ہے، نبی کا اخلاق سب کے اخلاق میں عظیم ہے، پوری تفصیل ہے۔ اسی طرح فرمایا اسلامی جو مہینے ہیں ان میں 4 مہینے محترم ہیں اور ان کا احترام، ان کا اعزاز اپنی جگہ، باقی مہینوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں، لیکن فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم ہے کہ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ عظیم نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس پہ جملوں میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مہینے کی عظیم ہونے کی عظمت کی وجوہات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزے جیسی وہ اہم عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کرنے کے بعد فرشتوں کو اس کے اجر و ثواب کی مقدار بتائے گی کہ آپ نے یہ لکھنا ہے، لیکن روزہ دار جب روزہ مکمل کرتا ہے تو فرشتے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کا اجر کیا لکھے۔ تو فرمایا صوم لی وانا اجزی بھی اوانا اجزا بھی، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میں خود رب لکھوں گا۔ یہ تو روزہ میرے لیے رکھا ہے، اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو نہ بتائیں تو بیوی کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، ایک راز ہے نا، بھائی کو بھی پتہ نہیں، اماں کو بھی، والد کو بھی پتہ نہیں کہ روزہ ہے یا نہیں۔ آپ چھپ کے پانی پی لے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں چونکہ میرا خیال رکھ کے رکھا گیا اس کا اجر میں عطا کروں گا، اور دوسرا معنی علماء نے لکھا کہ کہتے ہیں کہ اس کا بدل میں خود رب بن جاتا ہوں۔ ہر عبادت کا بدل کہیں جنت، جنت کے حور و غلمان، روزہ وہ عبادت ہے جس کا بدل اللہ کی ذات خود ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مہینہ عظیم ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ سحری افطاری اگرچہ کھانا پینا ہے، لیکن فرمایا سنت کے مطابق کرو گے تو یہ بھی عبادت ہوگی، اس پر بھی اجر ملے گا۔ فرمایا یہ مہینہ اس لیے عظیم ہے کہ عام دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل کا ثواب نفل، فرض کا ثواب فرض، جب یہی نماز رمضان میں پڑھیں گے تو نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ پھر یہ جو حدیث حضور نے پڑھی، حضور نے جو ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، اس کی تفصیل میں یہ جملے موجود ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسی عظمتوں والا ہے، جب یہ شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندوں کو عبادت کرنے میں، استغفار کرنے میں، توبہ کرنے میں، میری طرف متوجہ ہونے میں، اور رمضان کی عظمتیں اور ثواب اور برکتیں لوٹنے اور حاصل کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے جو ہم شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں نا، یار یہ نہیں کچھ کرنے دیتا، اس پر بھی علماء کے پاس اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر اصلاح کرو۔ شیطان اتنا فارغ نہیں کہ ہمارے سر پہ ہر وقت لگا رہے اور ہمیں گناہ پر لگائے رکھے۔ علماء نے اس کا فرق لکھا ہے کہ گناہ کا خیال پیدا ہوا دل میں، خیال آنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دل سے خیال نکل گیا، بھئی ایک محترمہ جا رہی ہے، آپ نے کہا اس کو دیکھوں کتنی خوبصورت ہے، کیسی ہے، اس کی چال ڈال، ساتھ ہی ذہن میں آیا کہ میرے نبی نے منع کیا، اللہ دیکھ رہا ہے میں نہیں ایسا کروں گا۔ سمجھ لینا یہ شیطان تھا جو آپ کو گناہ پر لگا رہا تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اور ایک ہے کہ آپ کے ذہن میں آیا، موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو جی میں خبریں سنتا ہوں، میں اس پہ تلاوت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی خیال آیا ذرا یہ ایڈی کھول کے دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ ذرا کھولے اس میں کیا ہے، یہ کھولے کیا، پھر دیکھتے نماز بھی گئی، تلاوت بھی گیا، رات ساری گئی، موبائل نہیں گیا، اسی پہ کھیل رہا ہے۔ اب دل بار بار کہہ رہا ہے نہ کر، پھر بھی کر رہا ہے۔ یہ جناب کا نفس ہے،
نفس امارہ ہے جو شیطان سے زیادہ بڑا دشمن ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، شیطان پر لانتے بیچتے ہیں، وہ فارغ نہیں ہے، وہ گناہ پر لگا کر اگلے داغ کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ ہم اگر اس کو چھوڑ دیں سمجھ رہے ہیں یہ شیطان نے چھیڑا ہے، اگر مسلسل گناہ پر خیال چل رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں یہ نفس ہے جو آپ کو اس برائی پر ابھار رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر اذکار کا اہتمام کرو، تاکہ یہ نفس امارہ قابو ہو جائے۔ یہ قابو ہو جائے گا تو ہم بڑے سچے کھرے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ تو فرمایا رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ پھر بھی جو شیطان ادھر ادھر گانے بجانے لگائے پھرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈرامے فلمیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، شیطان کو باندھ دیا گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کا بھی استاد ہے، یہ اس کا بھی استاد ہے جو ایسا کر رہا ہے، مہنگائی بڑھا دیتے ہیں۔ میں ایک بار مغرب کے ٹائم جا رہا تھا کسی مسجد میں بیان کے لیے، تو اپنے گھر کے قریب ہی، تو جاتے ہوئے میں نے ویسے وہ پھل والے کا آم بڑے اچھے نظر آئے، میں نے ریٹ پوچھ لیا، کہتا 100 روپے کلو۔ تو میں نے کہا اب لے کے جاؤں گا، وہاں بیان بھی کرنا ہے، واپسی پر یہاں سے گزرنا ہے، گھر جانا ہے، تو چلو واپسی پہ لے جائیں گے۔ وہاں گئے، پتہ لگا بھئی چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ عشاء کے قریب میں اسی ریڑھی سے گزرا تو کہتا جی 200 روپے کلو۔ بھئی شیطان کو باندھ دیا گیا، یہ کون ہے جس نے ابھی 100 روپے سے چاند نظر، رحمت والا چاند نظر آتے ہی 200 روپے کر دیا؟ گالیاں ہم عمران کو نکالتے ہیں، کام ہمارے اپنے بھی یہ ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ اس لیے بھی عظیم ہے، تراویح پڑھیں گے، سنت موقدہ ہے، اس کا اجر و ثواب فرائض کے برابر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ نوافل ہے، یہ سنت موقدہ ہے، ثواب فرائض کا ملے گا۔ اور ذرا مہربانی کر کے 20 پڑھ لیا کریں۔ کتنی؟ 20 پڑھ لیا کریں۔ میں اختلاف کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ تنقید کے لیے، میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں، محتاج ہم ہیں یا اللہ ہے؟ ہم ہیں نا۔ تو پھر اس بحث میں وہ جی 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، فلاں روایت سے یہ ثابت ہے، فلاں سے وہ ثابت ہے، وہ جتنی زیادہ پڑھو گے اپنا فائدہ ہوگا۔ ثابت تو 20 بھی ہیں، تو جب 20 پڑھ لو گے تو 8 بھی آ جائیں گی، بیچ میں 12 بھی شامل ہو جائیں گی، اور 8 اور 12 پڑھ کے چلے گئے تو اس سے رہ گئے۔ تو میں اس پر کل بھی میں نے ایک جگہ یہ بات کہی ادھر مظفر گڑھ کی طرف، کہ یہ تصویر کے معاملے میں بھی اس پر پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلاں نے گنجائش تھی، فلاں نے گنجائش تھی، اگر کل قیامت کے دن اللہ پاک نے پوچھ لیا بھئی یہ جتنی گنجائشیں تھی یہ غلط تھی، حقیقتاً یہ تصویر کشی حرام تھی، حرام ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں تو اس کا حل نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو ابھی اگر احتیاط کر لیں گے تو بچے رہیں گے۔ اگر ہم کہیں گے فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے کہا ہے، تو پھر وہاں اگر کہہ دیا گیا نہیں جی وہ غلط تھا، تو پھر کیا کرو گے؟ اسی طرح 8 پڑھ لی، 12 پڑھ لی، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ میرے محبوب اور محبوب کے صحابہ کا طرز عمل جو میرے اکابر نے اپنایا ہوا تھا وہ واقعتاً 20 کا تھا۔ اب جناب تم نے 20 کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا کہو گے جی روایت سے ثابت نہیں تھا؟ اور پڑھی ہوں گی، اضافہ پڑھ لیا تو فائدہ ہی ہے، وہ نفل ہو جائیں گے۔ اگر ثابت خدا نہ خواستہ نہ بھی ہوا بقول کسی کے تو پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، گناہ کا کام تو نہیں۔ اور اگر نہ پڑھی رہ گئی اور کل قیامت کے دن سوال ہو گیا تو پھر وہاں باقی پوری کہاں سے کریں گے؟ اس لیے 20 پڑھ لینی چاہیے۔ تو فرمایا یہ مہینہ عظمتوں والا ہے کہ عام دنوں میں 100 نفل پڑھتے رہے فرض نماز کے علاوہ، اس کا وہ ثواب نہیں جو 20 تراویح پڑھنے کا رمضان میں ثواب ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی انداز میں فرمایا مہینہ عظمتوں والا ہے کہ اس میں اعتکاف جیسی عبادت ہے۔ اعتکاف آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مہینے کا 10 دنوں کا جو اعتکاف مصنون رمضان کا ہے یہ ثواب رمضان کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اعتکاف کا کیا مفہوم ہے؟ ایک جملے میں بتاتا ہوں، موبائل سمیت ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ موبائل سمیت اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، بھئی اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اور بیٹھ کر تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر موبائل پہ سارا کاروبار، ساری کہانیاں، سارا خاندان، ساری برادری چل رہی ہوتی ہے۔ بہت ضروری کوئی ضروری پیغام گھر میں دینا ہے، کسی کو کہنا ہے ایک آدھ جملے میں کہو، بند کر کے رکھ دو۔ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کھیلتے رہتے ہیں مسجد کے اندر، ویڈیو آن کر کے دیکھتے رہتے ہیں، یہ الٹا گناہ ہے۔ موبائل سمیت پوری دنیا سے رابطہ کاٹ کے اللہ سے رابطے کا نام اعتکاف ہے۔ اور رمضان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ بھی رمضان میں ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ کو یہ رات کہیں نہیں ملے گی۔
جمعرات کی رات مل جائے گی، چاند کی رات مل جائے گی، عرفہ کی رات مل جائے گی، مزدلفہ کی رات مل جائے گی، اور بھی کچھ راتیں ہیں اعزاز والی برکتوں والی مل جائیں گی، لیکن لیلۃ القدر ملے گی تو رمضان کے آخری عشرے میں ملے گی۔ اور آخری عشرے میں کہاں ملے گی؟ حضور نے فرمایا 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، اس میں بھی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ 2 آدمی مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے اس کو مخفی کر لیا، اور ہم مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو خوب لڑتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، اور جہاں حکم ہے کتب علیکم الصیام، جس طرح روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم القتال، اسی انداز میں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ کہتے نہیں جی یہ دہشت گردی ہے، کفر سے جہاد فرض ہے، کہتے ہیں دہشت گردی ہے، کافروں سے لڑو، کہتے نہیں فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، اور آپس میں لڑتے ہیں تو خوب لڑتے ہیں۔ کہا خبردار، مسلمان کی آپس کی لڑائی چاہے جماعتوں کی ہو، پارٹیوں کی ہو، برادری کی ہو، فیملی کی ہو، اتنی معیوب چیز ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کا تعین چھپا دیا۔ حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب اس کو طاق راتوں میں ہم کیسے تلاش کریں کہ پنجاب والوں کی طاق راتیں اور ہوتی ہیں، سرحد والوں کی اور ہوتی ہیں، اور فواد چودھری نے نیا فتنہ آ کر کے وقاص چودھری نے بکواس کر کے پیدا کر دیتا ہے کہ یہ نہیں سائنس کے ذریعے یوں کریں گے۔ اس بے ایمان سے کہو تو گھر میں بیٹھ کر جدید سائنس کے ذریعے کھانا کھا لیا کر، سائنس کے ذریعے بستر پر بیٹھے بیٹھے پیشاب بھی کر لیا کر، اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بیگم کے بھی حقوق ادا کر دیا کر۔ شریعت کے لیے تمہیں سائنس یاد آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی میرے وقت تو فرمایا اس کا طریقہ علماء نے لکھا کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں عبادت کر، یہ جذبہ یہ طلب پیدا کر کے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، اللہ پاک آپ کو 10 لیلۃ القدر راتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس میں کوئی تو ہوگی نا، جب کوئی بھی ہوگی اس کے لیے اعتکاف بڑا آسان ہے۔ تو فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی تیاری کرو۔ کوئی گل سمجھ آئی تو کیسے تسیم عثمانی صاحب ساری اصلاحی تقریر کی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب، اگلی گل ہوں سنو، آدھا گھنٹہ ہو گیا تو 15 منٹ اور گل کر کے میں گل ختم کروں۔ توجہ ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ وہ عبادات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، سحری افطاری ہے، قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عام دنوں میں اس میں کثرت لائیں، استغفار میں کثرت لائیں، درود شریف میں کثرت لائیں، اور اسی انداز میں آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں، لیلۃ القدر کی سعادتیں حاصل کریں۔ یہ ساری ہیں عبادات، یہ سارے مولوی صاحب جمعے میں بیان کریں گے جو میں نے باتیں آپ کو چند منٹوں میں بتا رہی ہیں، لیکن اس رمضان کا تعلق، اس رمضان میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمارے سامنے تقریباً نہیں لائی جاتی۔ کچھ حضرات لاتے ہیں، سارے نہیں لاتے۔ میں چند منٹوں میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں اجمالاً بات یہ ہے، یہ رمضان کے احکام، یہ قرآن، یہ نماز، یہ تراویح، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارا دین اسلام ہم تک کون لے کر کیا ہے؟ بولو صحابہ، پیچھے والے بھی بولے صحابہ، کون لے کر کے آئے ہیں؟ صحابہ اکرام لے کر کے آئے ہیں۔ تو عبادات کرتے ہوئے، نماز تلاوت کرتے ہوئے صحابہ کو نہ بھولو، صحابہ کے مقام شان عظمت کو نظر انداز مت کرو۔ اور پھر رمضان مبارک کا تعلق بھی صحابہ سے ہے۔ سنیے، اسی رمضان مبارک میں اسلام کا سب سے پہلا جہادی مارکہ بدر کا واقعہ پیش آیا، 17 رمضان مبارک میں پیش آیا، اور بدر کے واقعہ میں جہاں عقائد و نظریات، ایمانی غیرت کے بہت سارے اسباق موجود ہیں، وہاں واقعہ بدر صحابہ اکرام کی عظمتوں، ان کی جرتوں، ان کی استقامت، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کا ایک خوبصورت باب ہے، غزوہ بدر، جو اسی رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ جن غزوہ بدر میں پیش آنے والے صحابہ اکرام کے متعلق آپ کے ملک کا وزیر اعظم بھی بدبختی کرتے ہوئے 11 جولائی 2019 کو رات کی تاریکی میں بکواس کیا کہ بدر کے صحابہ جو ہے معاذاللہ بزدل تھے، بدر میں جانے سے ڈرتے تھے۔ ہمارا استعداد کیا ہے؟ چل رہا ہے، جب تک وہ اس کا ازالہ نہیں کرے گا چلتا رہے گا۔ لیکن میں نے جملے کہے، میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کے دماغ میں یہ بات ہو، دشمن نے ڈالی ہو یا کہیں سے کہ بعد اللہ صحابہ بدر میں جانے سے ڈرتے تھے، بزدل تھے، تو ایک سادہ سا سوال کہ بدر پھر توڑے پیو نے فتح کیتا ہے؟ یہ صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے بدر میں جا کر، نہتے جا کر، بغیر ساز و سامان کے جا کر، بغیر تیاری کے جا کر 1000 یا 950 مسلح کافروں سے مقابلہ کیا، 70
کافروں کو جہنم واصل کیا، 70 کافروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر گھسیٹ کر مدینے میں لا کر باندھ دیا۔ ان کو کہتے ہو معاذاللہ یہ ڈرتے تھے، ان کو کہتے ہو یہ بزدل تھے۔ صحابہ اکرام اسی بدر میں جہاں ان کے یہ جذبے ہیں، وہاں بدر کی کامیابی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی کہا نا جی تجربہ نہیں ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس کا مفہوم یہ تھا کہ مناسب نہیں ہے کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا، ہم تھوڑے ہیں نکلے اچانک نکلے، تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان اپنے صحابہ سے کہہ دو لیحق الحق ویبطل الباطل، میں اسی سے تو ثابت کرنا چاہتا ہوں نا، برابری کی سطح پر مقابلہ ہوتا، 1000 کا لشکر ادھر ایک کا ادھر، دونوں لڑتے 19-20 کی فرق سے ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا تھا 313 کو 1000 سے ٹکروا کر، تھوڑوں کو زیادہ سے ٹکروا کر، اور کمزوروں کو طاقتوروں سے ٹکروا کر، اور صداقت والوں کو طاقت والوں سے ٹکروا کر، پھر غلبہ دے کر کامیاب کر کے میں بتانا چاہتا تھا صحابہ کو کامیاب کر کے حق یہ ہے اور کفر وہ ہے، باطل وہ ہے، اور اسی سے کفر پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ بدر بھی رمضان میں پیش آیا، اور اسی بدر میں صحابہ کی عظمت پیغمبر کی زبان میں یہ بھی ہے، نبوت والی پاک پیشانی خاک پر رکھ کر رب سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ اگر آج یہ 313 صحابہ دھرتی پر نہ رہے، تیرے دین کا اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ یہ بدر کا واقعہ بھی رمضان میں پیش آیا جو صحابہ کی عظمتوں کا اعلان ہے اور جہاد کا اعلان ہے۔ اسی انداز میں اسی رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس واقعہ کو پڑھو، سمجھو، سنو، کیا رہنمائی ملتی ہے، تفصیلات ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اسی فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کی زبانوں پر تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کافروں سے ہم بدلہ لیں گے، انہوں نے مکہ میں ہمیں بڑا مارا تھا، آج ہمارا جوتا کافروں کا سر ہوگا۔ حضور نے سنا تو فرمایا میرے صحابہ اس طرح نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی اور عفو درگزر کا دن ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میرے بلال کو انگاروں پر لٹایا، جس نے خباب کی چمڑی اتاری، جس نے میرے صحابہ کو مارا، میری نہدیہ، میری صحابیہ نہدیہ کو زخمی کیا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی، سمیہ کو لخت کیا، صحابہ کو شہید کیا، آقا فرماتے میرا عام اعلان ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ من دخل دار فی بیت اللہ فہو آمن، جو حرم بیت اللہ میں جائے گا میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی موقع پر آقا نے امیر معاویہ کے والد کا اعزاز بتاتے ہوئے اعلان کیا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا میں محمد اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا معافی کا اعلان کر رہے ہیں فتح مکہ پر۔ اس عام معافی کے اعلان میں حضور نے کہا یہ 15 لوگ ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کرو، ان کی گردنیں اتار دو۔ آقا آپ تو آج سب کو معاف کر رہے ہیں، ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں، جس نے آپ کو تکلیف دی، صحابہ کو شہید کیا، انہیں دکھ دیا، صحابیات کو مارا، آپ کو مکہ سے نکالا، آپ کی بیٹی کو تکلیف دی، سب کو معاف کر رہے ہیں، ان 15 کا کیا قصور ہے؟ فرمایا سب کی معافی، یہ میرے گستاخ ہیں۔ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی؟ بولو نا، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی؟ اور اس دور میں تو بطور خاص گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کو کوئی معاف کر سکتا؟ نہ مفتی صاحب، محدث صاحب، مفکر صاحب معاف کر سکتے ہیں، نہ جج صاحب معاف کر سکتے ہیں، کیوں جس کی گستاخی ہے وہ تو موجود نہیں۔ وہ معاف کرے تو کرے، میرے تیرے پاس اختیار نہیں۔ اس لیے اب سزا ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سزا قانون بناؤ جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونکے، انہیں سزائے موت دی جائے۔ تو فتح مکہ سے سبق ملا کہ پیغمبر نے سب کو معاف کیا۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے سب معافی کرے، درگزر کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کے لیے کوئی معافی نہیں۔ دوسرا سبق فتح مکہ سے، ہاں اسی مکہ اسی رمضان کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ ام المؤمنین والمؤمنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ ماں عائشہ کون ہے؟ مقام، شان، عظمت، فضیلت کو سمجھو، پڑھو قرآن میں، کتابوں میں، گھر میں ماں بہن بیٹی بیوی کو پڑھاؤ کہ اماں جان تو میری ماں ہے۔ یہ امی عائشہ کی سیرت پڑھ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک اسلامی ماں کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس ماں کو رب نے کہا ہے کہ مسلمانوں امی عائشہ تمہاری ماں ہے۔ بیوی کو سیرت عائشہ کی کتاب لا کے دے،
آپ میری بیوی ہیں، یہ رسول اللہ کی بیوی عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک اسلامی بیوی کیسی ہونی چاہیے، ان کے کردار کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ لگے ایک مسلمان بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ بیٹی کو سیرت عائشہ کی کتاب لا کے دو، وہ مطالعہ کرے اور اس کو بتاؤ تم میری بیٹی ہو، اور یہ بیٹی عائشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ ایک اسلامی بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ان کا کردار پڑھیے، اور بہن کو کتاب لا کر کے دو، آپ میری بہن ہیں، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیے، یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ ایک اسلامی بہن کیسی ہونی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر، اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ ماحول معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کے ذہن بن گیا، مزاج بن گیا، نظریہ بن گیا، تربیت صحابیات ازواج مطہرات کے نقش قدم پر ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں وہ ایک عطا اللہ شاہ بخاری تھا، ہر گھر میں عطا اللہ پیدا ہوں گے۔ وہ ایک حق نواز تھا اور حق نواز پیدا ہوں گے۔ وہ ایک علی شیر حیدری اعظم طارق ضیاء عثمان فاروقی تھے۔ یہ قیادتیں، یہ جرأت مند علماء پھر پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ نظام امت چلتا رہے گا۔ آخری جملہ، رمضان کے مہینے میں خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ 21 رمضان کو آپ ان کے فضائل و مناقب بھی پڑھیں۔ جس طرح صدیق عمر عثمان علی سے محبت ہے، اس طرح حضرت علی سے بھی محبت، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ مقام علی، شان علی، جرأت علی، استقامت علی۔ دشمن نے تو تجھے حضرت علی کا نقشہ معاذ اللہ ایک بزدل اور ایک تکیہ باز کی صورت میں پیش کیا، جس کا دور دور سے حضرت علی کے اوصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے سامنے نقشہ پیش کر کہ حضرت علی صحابی رسول بھی ہیں، پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پیغمبر کے داماد بھی ہیں، اور اسی انداز میں ابو بکر عمر عثمان کے مشیر بھی ہیں، ان کے تعلق کے خاص والے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، پیار و محبت بھی ہے، اعتماد بھی ہے۔ یہ سارا نقشہ حضرت علی کی سیرت کا پیش کر، خود بھی عمل کر، سامنے اپنی عوام کو بھی اس پر عمل کرا، تو یہ سارے واقعات بھی رمضان میں۔ ہم عبادات کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کریں، کوشش کریں گے۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تیرے دسترخوان پر اللہ کی اتنی نعمتیں آئی ہوئی ہیں، ذرا روزہ کھولتے وقت خیال کر لیا کر اس بیوہ کے گھر میں، اس یتیم بچے کے دسترخوان پر، اس غریب مسکین کے دسترخوان پر سادہ ٹھنڈا پانی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا فطرانہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یتیموں کا حق، اسیروں کا حق، بیوگان کا حق، یتیم بچوں کا حق، اور قرآن بھی کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کے لیے بھی ابھی سے محنت شروع کریں۔ یہ مدرسے کا تعاون آپ نے زکوٰۃ کی ترتیب پہ کر دیا، مزید بھی کریں، عشر کی ترتیب پہ بھی کریں، اور رمضان مبارک میں فطرانے کو بھی ذہن میں رکھیں، مدرسے کا حق بھی ذہن میں رکھیں، اور جماعت کے شہداء، ان کی بیوگان، کراچی والے شہداء ڈے منا کر کے ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں کہ یہ یتیم بچے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو گے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور مولانا علی فاروقی صاحب اس دن فرما رہے تھے میں نے یہ شہداء ڈے کا آغاز اس لیے کیا کہ میں نے اپنی جماعت کے شہداء کے یتیم بچوں کو روتا ہوا دیکھا، بہت تکلیف ہوئی، اور واقعتاً ہوتی ہے، سوچتے رہے کہ کرے کیا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ان کا باپ کو ہم واپس نہیں لا کے دیکھ سکتے، ان کے آنسو ہم یوں تو نہیں پوچھ سکتے، کیا کریں، ان کو روتا ہوا دیکھا تو اللہ نے بات دل میں ڈالی اور کچھ نہیں کر سکتا، اتنے تو اختیار میں ہے، روتا ہوا دیکھا ہے تو کوئی ایسا انداز اپناؤ کہ ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھیں۔ چنانچہ ان کو بلا لیا، ہر سال وہاں شہداء ڈے ہوتا ہے، ان کو سیر و تفریح، بچوں کے ساتھ کھیل کود، الحمدللہ اس بار ہم نے پنڈی اسلام آباد میں بھی شروع کیا، ابھی چند دن پہلے ہم ان کو ایک جگہ پر لے گئے، کشتی میں سیر کروائی، یتیم بچوں کی ان کے چہرے پر مسکراہٹیں آئیں، وہ ہنسے، وہ کھلے، ایک بچے کے منہ سے یہاں تک بھی نکل گیا مولانا صاحب ہمیں تو ابا بھی کبھی سیر کے لیے اس طرح نہیں لے کے آیا تھا جس طرح آپ لے کے آئے۔ اور یہ جو بے ایمان بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں جی شہداء کا خیال نہیں کرتے، شہداء کو لوارث چھوڑ دیں، تم نے کیا کیا ہے شہداء کے لیے؟ ہم تو بتانے والے نہیں ہیں لسٹیں بنا کر کے جی ہم یہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایمانی اور جماعتی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں آپ نے شہداء ناموس صحابہ کو بھی نہیں بولنا،
ان کی بیوگان، ان کے یتیم بچوں کو بھی نہیں بھولنا. وہ بہت بڑی قربانی دے کے صحابہ کی عظمت کے لیے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے دستے بازو بنے، ان کی سحری افطاری میں بہتری کا سبب بنے، ان کی عید کی خوشی کا سبب بنے. اگر ہمارے بچے کے وجود پر، ہماری اہلیہ بہن بیٹی کے وجود پر عید کے دن اچھا لباس، خوبصورت چوڑیاں، اچھے کپڑے ہیں تو وہ بھی ہماری بہن ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کو بھی خوشیوں میں شامل کرنا میرا تیرا دینی فریضہ ہے. ان یتیم بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنا یہ میرا تیرا دینی جذبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جا رہے تھے، بہت بچے خوبصورت کپڑے پہن کے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو دیکھا سائڈ میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس سے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا، تو کیوں نہیں ہنستا، تو کیوں نہیں مسکراتا، تیرے کپڑے پر نیا لباس کیوں نہیں ہے؟ کہا ان کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میں تو یتیم ہوں، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے کون کپڑے پہنائے، مجھے کون نہلائے، مجھے کون ہنسائے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ. آپ بچے کو پکڑ کر پہلے گھر لے آئے، حضرت عائشہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، حسن حسین میں سے کسی کا لباس پہناؤ، تیار کیا، اور اس کے بعد کہا اوے بیٹے آج کے بعد اپنے کو یتیم نہیں کہنا، میں محمد تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے. ان بچوں کا اس پرفتن دور میں کہ جو نبی کی عزت، صحابہ کی عزت کے لیے جانے دے گئے ہیں، ہم صرف شہداء زندہ باد نہ کریں، عملی طور پر ان کے مشن کو بھی لے کر آگے چلیں اور ان کے گھر کی کفالت بھی کریں تاکہ اللہ کے ہاں سرخروئی ہو سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ محنتیں کریں گے، صحابہ کے پیغام کو